نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حجاج کرام کے قافلے کچھ سالوں سے رکے ہوئے تھے اور الحمدللہ اس سال ایک بڑی تعداد میں حجاج کرام حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے عازم سفر ہیں۔ حج بہت عظیم نعمت ہے۔ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے کئی مہینے ہیں جانے ہوئے۔ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج کے 10 دن یہ حج کے مہینوں میں شمار کیے گئے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے فمن فرض فیہن الحج، جو ان دنوں کے اندر، ان مہینوں کے اندر حج کی نیت کر لے تو کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کا قرآن بتا رہا ہے۔ عام طور پر جب حج کی ٹریننگ ہوتی ہے تو کیا کرنا چاہیے یہ بتایا جاتا ہے، احرام ایسے پہنو، احرام کی یہ پابندیاں، اس کا خیال کرو۔ لیکن یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ 3 باتوں سے پرہیز کرو، اور اگر کوئی شخص ان 3 باتوں سے پرہیز کرے اور اللہ اسے حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج مبرور کی جزا جنت ہے۔ یعنی دیگر عبادات کے معاملے میں اور نیکیوں کے معاملے کے اندر یہ ہے کہ اتنی نیکی کرو گے تو اتنا ثواب، بے حساب ثواب، لیکن حج مبرور کا صلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ہے۔
یعنی جس کا حج اللہ نے قبول کر لیا تو سمجھ لو کہ وہ جنتی ہو گیا، اس کا صلہ جنت ہے۔ تو حج مبرور بنتا کیسے ہے، حج مقبول بنتا کیسے ہے؟ آج ہمارے یہاں سچویشن یہ ہے کہ کسی بھی ٹور کے اندر جانا ہے تو پہلا سوال ہوتا ہے کھلاؤ گے کیا؟ پانی پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی، بھیل پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ سارے سوالات ہوتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، اور پھر بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں کہ وہاں جانے کے بعد بھی الا ماشاء اللہ بہت سارے لوگ حرم ہی میں گپ شپ کرتے رہتے ہیں، کہاں رکے ہو، کیا کھا رہے ہو، کیسا چل رہا ہے، کیسی زندگی گزر رہی ہے، وہاں کی کیا خبر ہے۔ بھائی یہ ساری چیزیں وہاں حرم میں بیٹھ کر کے جیسے ایک اڈا معاذ اللہ بن گیا ہو، وہاں بیٹھ کے گپ شپ کرتے رہتے ہیں، جبکہ نہیں جانتے کہ حرم مکہ کی تعظیم کرنے والے کا صلہ کیا ہے اور حرم مکہ کی تعظیم نہ کرنے والے کا عذاب کیا ہے اور گناہ کیا ہے، نہیں جانتے لوگ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ اگر حرمین کے اندر تمہارا کوئی پہچان والا آ رہا ہو تو کوشش کرو بچ کر کے نکل جاؤ تاکہ تمہیں اس سے کچھ بات نہ کرنی، اور یہاں تو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ خود ہماری مسجدوں کا حال یہ ہے کہ ہماری مسجد اب کیا بن گئی؟ اللہ رحم و کرم فرمائے، اگر مسجد میں نکاح ہے تو اب آپ دیکھیں ہنسی مذاق سب کچھ مسجد میں ہو رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرے اگر کوئی شخص تو اس کا گناہ کیا ہے؟ تو فرمایا گیا وہ قبر میں اپنے لیے آگ کا انتظام کرتا ہے۔ مسجد کا تقدس ہم نے پامال کر دیا۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ 3 چیزوں سے جس نے حج کی نیت کر لی اسے حج کے دنوں تک، یعنی وہ جو ایام حج ہیں، جب تک کہ حج نہیں کر لیتا اس وقت تک ان 3 چیزوں سے اسے بچنا، یعنی حج کا احرام اس نے پہن لیا تو حج کے احرام کو پہننے کے بعد جو ایام حج کے 5 دن جو ہیں اس میں بھی جب تک کہ طواف زیارت نہیں کر لیتا تو اس میں ایک چیز سے بچنا ہے، اور طواف زیارت بھی اگر کر لے تب بھی جب تک کہ منا سے واپس نہیں لوٹتا تب تک کہ خاص طور پر 3 چیزوں سے روکنا ہے۔ ان 3 چیزوں میں ایک چیز بھی آ گئی، وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ پہلی چیز جس سے حج کا احرام پہننے کے بعد روکا گیا ہے جب تک کہ حج نہ کر لو، وہ چیز ہے عورت سے وہ خاص باتیں جو میاں بیوی کے تعلق کی ہوتی ہیں، صحبت کی باتیں ہوتی ہیں، وہ باتیں نہ کرو۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ خیمے جو ہے عورتوں کے الگ ہوتے ہیں، مردوں کے الگ ہوتے ہیں۔ تو حج کا احرام پہننے کے بعد حج تک عمل سے رکنے کی بات نہیں کہی جا رہی ہے، بلکہ اس سلسلے میں بات کرنے سے بھی روکا جا رہا ہے، اس لیے کہ تم نے کس کی بارگاہ میں حاضری کی بات کی ہے؟ پہنتے احرام تم نے کہا لبیک، حاضر ہوں میرے مولا۔ تو اب جب تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہو، اللہ کی پکار پر لبیک کہہ رہے ہو، تو اب تمہاری ذمہ داری یہ بن جاتی ہے اب اللہ ہی اللہ ہو، باقی کسی چیز کا خیال تمہارے ذہن سے نکال دو۔ فلا رفث، اور عورتوں سے صحبت کا تذکرہ نہ کرو، ولا فسوق، اور گناہ نہ کرو، گناہ سے بچو۔ اللہ رحم و کرم فرمائے، احرام کی حالت میں بھی لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، پتہ
نہیں ٹکٹکی باندھ کے کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں. یوں تو گناہ سے ہمیشہ بچنا چاہیے، لیکن حج کے احرام کے پہن لینے کے بعد اور نیت کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے فلا رفث ولا فسوق، گناہ سے بچو. بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، اب تو لوگ گناہ کو گناہ سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اور گناہ کی بات آئے تو کہتے ہیں ارے مولانا معاذ اللہ، کہتے دیکھا جائے گا. اور جب کسی بستی میں، سن لینا میری بات، جب کسی بستی میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھنے لگیں اور گناہ کو ہلکا سمجھنے لگیں تو اس پر اللہ کا عذاب لازم ہو جاتا ہے. حضرت داموس رحمت اللہ تعالی علیہ بنی اسرائیل کے ایک بڑے عالم تھے. ذرا دیکھو اللہ والوں کی پوزیشن، بڑے عالم تھے. ان کا گھر پہاڑیوں کے قریب تھا. ایک دن بس خیال آیا کہ یار یہ پہاڑ پر اگر ہریالی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. بڑے عابد تھے، ذہن میں خیال آیا، آدمی سوچتا ہے ایسا ہوتا تو کیسا اچھا ہوتا. تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ ادھر پہاڑی پر جو ہے اگر پتھروں پر ہریالی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. غیب سے ندا آتی ہے، غور سے سننا، غیب سے ندا آتی ہے میرے بندے تو کب سے اتنا بڑا عابد بن گیا کہ میرے کام کے اندر تجھے عیب نظر آ رہا ہے اور تو اس میں نقص نکال رہا ہے. اللہ والے تھے، احساس تھا. بس اسی وقت انہوں نے نیت کر لی جب تک کہ میرا مولا مجھے معافی کا پیغام نہیں عطا کرے گا تب تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا. چھوڑ دیا انہوں نے کھانا پینا. کچھ دن گزرنے لگے بغیر کھائے پیے. ایک دن ایک جگہ سے نکلے تو کچھ لوگوں نے پکڑ لیا جو پہچانتے تھے. دعوت تھی ان کے یہاں، کہا حضرت آئیے آئیے آپ کو کھانا تو پڑے گا. کچھ لوگ پکڑ لیتے ہیں ایسے ہی، چمٹ جاتے ہیں، ضدی جو ہوتے ہیں، نہیں کھا کر جانا ہی پڑے گا. پکڑ لیا انہوں نے کہ حضرت آپ کو کھا کر جانا ہی پڑے گا. نہیں میں نہیں کھا سکتا، میری کچھ مجبوریاں ہیں. انہوں نے بتائی اپنے حساب سے. اب وہ پکڑ لیا آپ کو کھانا ہی پڑے گا، کچھ بھی ہو کھانا پڑے گا. تو جب بہت منع کیا انہوں نے تو کہا اچھا حضرت کیوں آپ نہیں کھانا چاہتے، وجہ بتائیے. تو حضرت داموس رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ ایسا مجھ سے معاملہ ہو گیا تھا اور میں نے یہ نیت کر لی ہے کہ جب تک کہ مولا کی طرف سے معافی کا پروانہ مجھ پر الہام نہیں ہوتا اور نہیں مل جاتا تب تک میں نہیں کھاؤں گا. تو اب وہ لڑکوں نے جو جواب دیا سنیے. ارے حضرت ہنسنے لگے، بولے حضرت اتنی سی بات پر آپ اتنا ٹینشن لے رہے ہو. اچھا اگر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آیا نا تو ہم لوگ آپس میں بانٹ لیں گے. یہ جملہ اس نے کہا، ان لوگوں نے کہا ہم لوگ آپس میں بانٹ لیں گے. اب جیسے ہی یہ جملہ ان کی زبان سے نکلا غیب سے آواز آئی داموس علاقہ چھوڑ دو، اب ان لوگوں پر میرا عذاب لازم ہو چکا ہے، میں تھوڑی دیر میں ان پر عذاب کا مزہ چکھاؤں گا تاکہ پتہ چلے کہ میرے عذاب کی کیفیت کیا ہوتی ہے. حضرت داموس نے بستی چھوڑ دی. آج ہمارے یہاں یہی ہے، گناہ کرتے وقت اس کی سزا کا خیال ذہن سے نکل جاتا ہے اور ہلکا سمجھتے ہیں. اللہ کے عذاب کو سب سے ہلکا سمجھتے ہیں، اللہ کی پکڑ کو سب سے ہلکا سمجھتے ہیں، اس لیے گناہ کرتے ہیں. پھر وہ کہیں بھی کرنا ہو تو قرآن کہتا ہے فلا رفث ولا فسوق. تو دو باتیں ہو گئی کہ حج کا احرام پہن لیے، گناہ نہیں کرنا، اور حج تک عورت سے جو ہے وہ صحبت کا تذکرہ نہیں کرنا. اور تیسری چیز قرآن نے فرمائی ولا جدال فی الحج، اور حج تک جھگڑا نہیں کرنا ہے. ان تین چیزوں سے اگر کوئی شخص حج کے احرام کو پہننے کے بعد حج تک اپنے آپ کو روک لیتا ہے، حج کے احرام سے مراد یہاں سے آپ نے حج تمتع کی نیت کی تو آپ عمرہ کی، آپ کا احرام اتر گیا، آپ کے لیے پابندیاں نہیں ہیں. لیکن آپ نے جیسے ہی 7 تاریخ کو یا 8 تاریخ کو مینا جانے کے لیے حج کا احرام پہن لیا اور حج کی نیت کر لی تو اب جب تک کہ آپ حج ادا نہیں کر لیتے، طواف زیارت نہیں کر لیتے،
اس وقت تک آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو یہ 3 چیزوں سے قرآن نے روکا، اور پھر جو بات قرآن نے کہی ہے نا، اللہ اکبر، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، جو بھی بھلائی تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی تم یہ نہ سمجھنا کہ حج تم کس لیے کر رہے ہو اللہ نہیں جانتا، جو بھی بھلائی تم کرتے ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو، اللہ سب کو جانتا ہے۔ یعنی اپنی نیت کو درست کرو۔ اب نیت کیا ہونی چاہیے؟ تو قرآن نے دوسرے مقام پر فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کمپلیٹ کرو اللہ کے لیے۔ مولا یہ سب کچھ میں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، یہ نیت ہے۔ پھر فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد سفر لو، سامان سفر لو۔ اب ہم یہاں سے جو سامان سفر لیتے ہیں تو چوڑا لیتے ہیں، ویفر لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، وہ لیتے ہیں، وہاں یہ کھائیں گے اور وہاں یہ پئیں گے، وہ کوئی پرابلم کی بات نہیں۔ یہ زاد سفر آپ لیتے ہیں، کوئی مذائقے کی بات نہیں، بلکہ لینا چاہیے، لینا چاہیے۔ اور یہ آیت کیوں نازل ہوئی وَتَزَوَّدُوا؟ اس لیے کہ بعض کہتے تھے کہ ہم تو متوکل ہیں، کچھ بھی نہیں لیں گے، جائیں گے اللہ کریم ہے، اور پھر وہاں جانے کے بعد مانگتے تھے۔ تو قرآن نے کہا نہیں، زاد سفر لو، وہاں جا کر کے مانگنا یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہیں سے تم اپنے کھانے پینے کا انتظام کر کے جاؤ تاکہ وہاں تم کو کوئی دقت نہ ہو۔ تو زاد سفر لو وَتَزَوَّدُوا۔ لیکن اب یہ جتنا بھی سامان تم لے کر جانا چاہتے ہو، ان سارے سامان میں تم جانتے ہو سب سے بہترین زاد سفر کیا ہے، سامان سفر کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اپنے ساتھ اللہ کا ڈر لے کر کے جاؤ، یہ سامان سفر سب سے بہترین سامان سفر، سب سے بہترین زاد سفر ہے کہ بس نگاہیں نیچی ہیں، ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں، کسی سے کوئی سروکار نہیں، کسی کو کوئی جھگڑا نہیں۔ میں اپنا واقعہ بتاؤں کہ ہمارے ساتھ حاجی عرفان نمک والا بھی تھے، حج کمیٹی سے ہم حج کے لیے گئے تھے۔ ابھی تو ہم کمرے میں پہنچے اور کمرے کے اندر جو سچویشن ہوئی وہ ہم جانتے ہیں، لیکن کوئی کسی سے جھگڑا، کوئی فساد، کچھ بھی نہیں۔ ہم جو کلاس میں تھے اسی کلاس کے اعتبار سے جا کر ادھر بات کی، پھر ہم کو دوسرے کمرے کے اندر سیٹ کر دیا گیا۔ یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہلکی سی غلطی ساری برکتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اور وہاں آپ دیکھیے بیت الخلاء میں جانے کے لیے جھگڑا کر رہے ہیں، سونے کے لیے جگہ کے لیے جھگڑا کرے، پتہ نہیں جھگڑے چلتے ہی رہتے ہیں، چلتے ہی رہتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچو۔ یہی وجہ ہے کہ حج کر کے آنے کے بعد جو تبدیلی نظر آنی چاہیے وہ تبدیلی نظر نہیں آتی، بلکہ جاتا ہے اور وہاں سے آنے کے بعد ویسا ہی نظر آتا ہے جیسے پہلے تھا۔ تو بہترین زاد سفر تقوی، قدم قدم پر اللہ سے ڈرو۔ بس ڈرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مولا دیکھ رہا ہے بس۔ اور پھر آخر میں قرآن نے فرمایا وَاتَّقُونِی یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ اللہ نے فرمایا مجھ سے ڈرتے رہا کرو اے عقل والو۔ یعنی اگر تم عقل والے ہو تو کسی چیز سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور اگر تم مجھ سے ڈرو گے میں تمہیں عزت عطا کر دوں گا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، بہت سارے ہمارے یہاں کے مقتدیوں میں سے حج کے سفر کی نیت کر کے بیٹھے ہیں اور تشریف لے جانے والے ہیں، اور بہت سارے دنیا کے اندر لوگ حج کے لیے عازم سفر بن کر کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ کرے کہ اللہ سب کو حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے، اس لیے کہ حج مبرور ہی سب سے بڑی دولت ہے کہ اگر حج قبول ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ سیدھا جنت عطا کر دیتا ہے، سیدھا جنت۔ اور آپ بھی جب کوئی حج کے لیے جا رہا ہو اور ملنے آئے تو اس کو یہی دعا دو اللہ آپ کو حج مقبول کی سعادت نصیب فرمائے، زیارت مقبول کی سعادت نصیب فرمائے، اس لیے کہ مقبولیت سب سے اہم چیز ہے۔ اسی لیے عرب لوگ جو ہے وہاں پر کہتے ہیں حجم مبرورا وسعیم مشکورا، یہ کہا کرتے ہیں۔ اس لیے حج مبرور کی دولت مانگنی چاہیے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ
آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے، اور پروردگار جتنے بھی حجاج کرام زیارت حرمین طیبین اور حج کی سعادت سے مالا مال ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ سارے مومنین کو حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے۔ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی جو حاجیوں کے لیے بہت اہم ہے، خاص طور پر حضرت عیاش ابن ربیع مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، راوی ہیں، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت اس وقت تک خیر اور نیکی پر رہے گی جب تک کہ حرم مکہ کی تعظیم کرے گی، اور جب حرم مکہ کی تعظیم چھوڑ دے گی میری امت ہلاک ہو جائے گی۔ اس لیے حرم مکہ کی تعظیم کرو۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔